بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کی منتخب کردہ خبریں یا عنوانات: ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم سوری کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں خطاب فرمایا اور پھر واپسی پر براستہ ٹورنٹو آنے کی کوشش کی، جہاز خراب ہوا، واپس نیو یارک کوشش کی جہاز ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا، خرابی دور نہیں ہوئی تو رات کو وہیں اسٹے کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ثالثی کی پیشکش ایران اور امریکہ کے درمیان پر بھی بات ہوگی۔ آخر میں ایک مختصر سی نظم ملا کا استقلال آج یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ قاسم سوری N265 بلوچستان سے قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے 2018 کے انتخابات میں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنے، ساتھ ہی لشکری رئیسانی جو کہ مقابلے کے ایک امیدوار تھے، BNP مینگل گروپ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے انتخابی عذرداری الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کی۔ میں وہ کیس چلا اور الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ نے یہ فیصلہ دیا کہ نادرا کے مطابق 52,000 ووٹس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکی، لہٰذا گویا یہ ازیوم کیا گیا کہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی ہے جی۔ تو سوری صاحب کی سیٹ کو خالی قرار دے دیا گیا اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی یقیناً نوٹیفائی ہو گیا اور وہ یا ہو جائیں گے کل تک بالفرض۔ تو وہ اب قومی اسمبلی کے نہ صرف ممبر ڈپٹی اسپیکر نہیں رہے، ممبر بھی نہیں رہے۔ اثرانو انتخابات ہوں گے انلیس کہ وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے اسٹے آرڈر مل جائے اور باقی جو ماہ و سال بچتے ہیں اس ٹینیور کے وہ اسی اسٹے آرڈر پر نکال لیں، یا ہیئرنگ جو ہے وہ جاری رہے اور سو آن، مطلب وہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ کوئی یعنی فائنلٹی اس کو نہیں حاصل ہوئی، لیکن فار دا ٹائم بینگ ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، سیٹ خالی ہوگی، لشکری رئیسانی کی انتخابی عذرداری کامیاب ہوئی اور اسی سیٹ پر اگر الیکشن واقعتاً ہوتے ہیں تو نہ صرف BNP مینگل گروپ کے لشکری رئیسانی یا ان کی جگہ جو بھی وہ امیدوار بناتے ہیں وہ بھی ہوں گے، بلکہ وہ اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی، اور جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک تبدیلی کا وہ کیا کہتے ہیں کہ مشت از خروارے جی، یا دیگ کا ایک چاول چکھنا ہے جی۔ تو یہ چاول تو خیر سب نے چکھے ہوئے ہیں، اس دیہی میں کیا کیا ہے، کہاں سے لا کر ڈالے گئے ہیں، لیکن چلو یہ ایک تبدیلی اگر اسی طرح باقی بھی حلقوں کو کھولا جائے، واقعتاً ان کی کاؤنٹنگ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ویریفیکیشن ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یقین جانے یہ تبدیلی ڈوب جائے۔ اس لیے مقتدر قوتوں نے چند ایک فارمیلٹی کے طور پر جو ہے کہ ان کی محدود کاؤنٹنگ وغیرہ کی اجازت دی تھی، ورنہ بات کہیں کی کہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے خود رکھے ہوئے وہاں پر ووٹ اور فارم ووٹوں سے آزاد بنائے گئے، جن پر کہیں دستخط کروا لیے گئے پولنگ ایجنٹوں کے، کہیں نہیں کروائے گئے، اور اوپر بالفرض لکھا ہوا ہے نا، یعنی ایک کالم ہے، سپوز ایک لائن میں لکھا ہے 10، دوسری میں 20، تیسری میں 5 لکھا ہوا ہے، تو یہ بنتے تو ہے نا 10، 20، 30 اور 5، 35 بنتے ہیں، اور جب وہ جمع کرتے ہیں اگر وہ تبدیلی کے حق میں ووٹ ہوں تو 35 کو 55 بھی کر، یعنی 55 بھی کر لیتے ہیں، 65 بھی کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر اجازت ہوگی ری کاؤنٹنگ کی، جمع تفریق کی، تو پھر یہ ہوگا نا معاملہ صحیح۔ تو ایسے بھی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ہلکا سا پیٹ جو ہے وہ ننگا ہوا ہے۔ اب خان صاحب نے UN جنرل اسمبلی میں تقریر فرمائی، اپنا سارا زور بیان صرف کیا اور
چیدہ یہ بات ہے کہ دونوں نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس انڈیا پاکستان اور جنگ ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے نیوکلیر جنگ میں بدل جائے، اور پہلا کام یو این او کے ذمہ اب یہ ہے کہ وہ وہاں سے ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کرفیو وغیرہ کو اٹھوانے کا بندوبست کرے، اور یعنی وہاں پر کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ یعنی ایتھنک کلینزنگ کا چانس بھی ہے، اور سپریماسسٹ ہندو سپریماسسٹ یا ہندو ایتھنک نظریات رکھنے والی بی جے پی کی حکومت ہے، جس کی روٹس جو ہیں وہ آر ایس ایس یا راشٹریہ سیوک سنگھ میں ہیں، جس کے مودی صاحب جو ہیں وہ تاحیات ممبر ہیں، سو آن۔ جہاں تک تقریر کی بات ہے وہ کم و بیش ظاہر ہے یعنی ٹھیک ہی ہے ورنہ تقریر تو خان صاحب کی جب وہ نیٹو کی سپلائی کا معاملہ تھا اور کئی ایسے معاملے تھے وہ یعنی کی جا سکتی ہے، وہاں پر اگر خادم ہمارے علامہ خادم رضوی صاحب جو مرشد پاک ہیں ان کو بھیج دیں تو اس سے کہیں بھرپور تقریر اور دھماکہ خیز کی جا سکتی ہے۔ ہمارے الحمدللہ جو بھی علماء ہیں کسی بھی اسکول دفتر سے لے لیں، ان کا جو سب سے کم مقرر ہے، سب سے کم خطیب ہے، وہ بھی ہمارے سیاستدانوں کے اعلیٰ ترین خطیب سے بہتر ہے، اگر ان میں سے مولوی سیاستدان نکال لیے جائیں تو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تقریر چلو اچھا ہے، ظاہر بولنا چاہیے جہاں پر بولنے کی ضرورت ہو، لیکن رشی کے فاقوں سے نہ ٹوٹا برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ دیکھیں جب تک عملی اقدام نہ ہو، دنیا کو پتہ نہ ہو کہ یہ گریبان پکڑ لیں گے اور یہ واقعتاً پھر جنگ ہوگی، تو دے ڈونٹ کیئر جی۔ اور خاص طور پر جس طرح کی انڈیا کی حکومت کی ذہنیت اور نظریات ہیں وہ تو کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ امیڈیٹ اس کا اثر یہ ہوا کہ مقبوضہ کشمیر میں ریسٹرکشنز یا کرفیو مزید سخت تر کر دیا گیا، لہذا یہ تقاریر سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے کیپیسٹی جو ہے وہ یقیناً لانگ ٹرم پلاننگ سے آتی ہے، اور لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے، اور اس کے لیے سجادہ نشین آستانہ لیا جی ایچ کیو شریف کی گدی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو صرف ذکر اذکار میں لگا دیں، سیاست میں داخلت نہ کرے تو پھر کہاں ہوگا۔ اب ظاہر ہے نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ وہ یہ کام چھوڑیں گے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا، اور نہ پاکستان جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ لہذا نہ سیاسی ول ہے، نہ ملٹری ول ہے، نہ اکنامک مسلز ہیں کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکیں، وگرنہ مقابلہ کرنے والے لوگ بڑے ان ایکول حالات میں بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، کوئی یعنی گیا گزرا نہیں ہے۔ اگر اس میں جو موجود وائرس ہیپاٹائٹس سی کا ہے یا کینسر کا ہے اس کو نکال دیں، جس کا نام سیاسی عدم استحکام ہے۔ بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آن گراؤنڈ عملی طور پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ ہاں ٹویٹر پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر ظاہر نعرے لگائے جا سکتے ہیں، او میں نے بڑی تقریر ماری، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ خان صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ایران اور امریکہ میں وہ ثالثی کروانے کے لیے کوشاں نہیں بلکہ درپے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے ان کو، اور ٹرمپ نے فوراً ان کے سٹاف نے یہ تردید کی کہ ایسی کوئی بات جو ہے انہوں نے نہیں کی۔ اب میں باخدا بھی نہیں کہہ سکتا، وہ یہ کہہ لیں کہ بائی جیسس نہیں کی۔ تو یہ اس میں اب کیا ہاتھ میں رہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو پہلے تو ضرورت کیا تھی، جب پتہ ہے کہ اوقات اتنی ہے، آپ کو کون کہہ سکتا ہے جی، یعنی اتنی حیثیت قد کاٹ بھی بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہاتھی کا بچہ دوڑ رہا تھا اور آگے چوہا نظر آ گیا، تو چوہے نے پوچھا ہاتھی کے بچے سے، یار ایک منٹ گل سننا، تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ ہاتھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاتھی کا جو بچہ تھا ابھی ینگ ہاتھی تھا نا، وہ کہتا ہے 6 مہینے ہوگی ہے عمر میری۔
ماشاء اللہ کافی عمر ہو گئی، 6 مہینے ہو گیا، میں اب جوان ہونے لگا۔ تو وہ چوہے سے پوچھتے تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو چوہا آگے سے کہتا ہے نہیں عمر تو میری بھی 6 مہینے ہوگی، میں ذرا بیمار شمار رہا ہوں جی۔ اب جو بیمار شمار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کروا سکتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان سازی۔ اب جس نے سوٹا نہ بھی لگایا ہوا بھی ہو ہے جی، اس کو بھی بھلا یہ وہم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال خان صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی البتہ کر نہیں سکتے، کہہ سکتے جی۔ تو اگر وہ یہ الزام لگائیں کہ ٹرمپ نے چبڑ ماری، یعنی اس نے یو ٹرن لے لیا، مجھے کہا تھا بعد میں مکر گیا، تو یہ تو خود خان صاحب یو ٹرن کے فیض و برکات پر لیکچر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ اب ٹرمپ نے لیڈرشپ تو پھر ثابت کر دیا ہے نا۔ اب یا خان صاحب نے ثابت کیا ہے یا ٹرمپ نے کیا ہے، دونوں ماشاءاللہ قابل اعتبار ہیں جی۔ ٹرمپ جو ہے اس کی بھی بار بار جھوٹ وہ پکڑ رہے ہیں، اس لیے ہم یہی شک کا فائدہ دیں گے یا لیں گے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے لیکن مکر گیا ہے، یو ٹرن لے لیا ہے جی۔ تو خان صاحب آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، لیکن کیا کریں، ادھر ہم موقف پر قائم رہیں، ادھر یہ خان صاحب پھر یو ٹرن لے لیں، پھر ہمیں پرابلم ہوگا، اس لیے ہم نیوٹرل رہتے ہیں جی۔ دونوں اچھے ہیں، دونوں نے صحیح بات کی ہے، وہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے اور خان جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ اب تبدیلی جانے اور تبدیلی لانے والے جانے۔ اور یہ جو طیارے کی خرابی ہے، کیونکہ مانگے تانگے کا طیارہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں محمد بن سلمان جو MBS اس نے بیزار ہو کر کہا یار تمہیں کہا کہ یمن میں ہمارے ساتھ آ کے لوگوں کو مارو، قتل کرو اور لڑو، ادھر تو منہ لٹکا لیتے ہو، طیارہ مانگنے آ جاتے ہو، بیگم علیحدہ پیر نہیں کہتی ہے مجھے علیحدہ طیارہ دے کر بھیجا جائے، خان صاحب کہتے ہیں مجھے علیحدہ بھیجا جائے۔ تو انہوں نے لگتا یہ ہے کہ کوئی کھٹارا طیارہ جو تھا نا، جو نوکروں کے یوز کرنے کے لیے تھا، شاید وہی بھیج دیا کہ خان صاحب کو اسی میں گزر کر لیں، اور وہ خراب ہو گیا۔ ورنہ سعودیوں کا طیارہ اور وہ مہمانوں کے اعزاز میں دیں اور وہ خراب ہو جائے، یہ بھی ایک انہونی سی بات ہے اور بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم MBS کا بائیکاٹ کریں گے، آئندہ وہ اگر ہمارے وطن میں جائے گا نا تو ہم اس کی ڈرائیوری نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے کسی ڈرائیور کا بندوبست کر لیں گے، خود ڈرائیوری نہیں کریں گے۔ تو اب وہ ملا کا استقلال یہ نظم ہے، کیونکہ ملا وہ لوگ ہیں، مولوی یا علماء دین وہ لوگ ہیں جن کی عزت ہم پر فرض ہے، لازم ہے، لیکن بعض پروپیگنڈا کرنے والے اور ویسٹڈ انٹرسٹ جنہیں دین اور دیندار لوگوں سے چڑ ہے اور بغض ہے، وہ اتنا تسلسل سے میڈیا کو مینج کرتے ہیں، ہمارے تعلیمی نظام کو NGOs کے ذریعے مینج کرتے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پری پارٹیشن ڈیز سے لے کر، یعنی جب سے انگریزوں نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد آج تک یہ انسیسنٹ پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ مولویوں نے ہی سر دیے تھے 1857 میں بھی، مولویوں ہی کی طریق مجاہدین تھی۔ جب بھی سر دینے کا وقت آتا ہے تو یقین کریں اس میں سب سے زیادہ سر جو ہیں وہی ہوتے ہیں جن کے سر پر پگڑی اور چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم بھی عجیب لوگ ہیں، جو قربانی دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو ففتھ کالمنسٹ ہیں، جو حملہ آوروں کے بوٹ مانچتے ہیں، پالشی اور مالشیے، ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کج روی یا ایک کج فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے نجات دے اور دین پر عمل بھی کریں اور دیندار لوگوں کی قدر بھی کریں، علماء کی قدر کریں۔ جو علماء کی قدر کرتا ہے اس کا کبھی امکان ہے کہ شاید راہ راست پر آ جائے، جو ان کی تصدیق کرتا ہے بالعموم یہ بات گارنٹی ہے کہ اس کے بہت ہی کم چانس ہے راہ راست پر آنے کا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اس لیے کہ علماء کی عمومی لیول پر تصدیق جو کرتا ہے وہ گویا دین سے بغاوت کرتا ہے۔
بات یہ ہے کہ کسی عالم دین سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایک گروہ علماء سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر علماء ہی کا اختلاف لایا جاتا ہے۔ میرے جیسے نکمے آدمیوں کا، یہ جو بیٹھے ہوئے نا آج کل سوشل میڈیا پر سیلف سٹائلڈ علماء، ان کا نہیں لگایا۔ یعنی ایک ڈاکٹر سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو دوسرے ڈاکٹر ہی کی رائے لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ کسی موچی یا لوہار یا کسی کاشتکار کے پاس چلے جائیں۔ ڈاکٹر بمقابلہ ڈاکٹر ہوتا ہے، عالم دین بمقابلہ عالم دین ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے، تو دوسرے علماء کثرت سے موجود ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ لہذا یہ کسی ایک عالم سے یا ایک اسپیسیفائیڈ نمبر آف علماء سے اختلاف ہوتا ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن ان جنرل علماء سے مخالفت بیزاری یا ان کی تضییق جو ہے آپ کو دونوں جہانوں میں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تو بہرحال ملا کا استقلال یہ نظم پیش کرتا ہوں کہ ملاؤں پہ بعض لوگ خفا رہتے ہیں، ملاؤں پہ بعض لوگ خفا رہتے ہیں، دین پہ قائم کیوں برملا رہتے ہیں۔ یعنی انہیں بڑی تکلیف ہے یہ مولویوں سے، ملاؤں پہ بعض لوگ خفا رہتے ہیں، دین پہ قائم کیوں برملا رہتے ہیں۔ کہ ملاؤں سے جو خفگی ہے نا، لوگوں کی ناراضگی ہے، جو بغض ہے، جو پروپیگنڈا یا ان کی تضییق کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جن لوگوں نے یہ انیشیٹ کیا ہے پروسیس، ان کا دین سے بغض ہے۔ انہیں تکلیف ایز سچ ان افراد سے نہیں ہے، ان کے اس نظریے سے ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں، کہ کیونکہ جب بھی آپ دین پر حملہ آور ہوں گے، اس کو پولوٹ کرنا چاہیں گے، اس کو ایروڈ کرنا چاہیں گے، آگے مولوی آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب چور کے سامنے چوکی دار آ جائے تو چور کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی آتا ہے علماء جی، کیونکہ ہم نے دین کو نقب لگانی ہوتی ہے۔ تو ملاؤں پہ بعض لوگ خفا رہتے ہیں، دین پہ قائم کیوں برملا رہتے ہیں، اپنوں کے تیر بھی خوب سہتے ہیں، اپنوں کے تیر بھی خوب سہتے ہیں، آدھا سے بھی نبرد آزما رہتے ہیں، اپنوں کے تیر بھی خوب سہتے ہیں، آدھا سے بھی نبرد آزما رہتے ہیں۔ یعنی اپنے بھی ان کے پروپیگنڈے کا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ تو دشمن ہے، دشمنوں سے تو پہلے ہی علماء بہم دست و گریباں ہوتے ہیں، اور اپنے بھی ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنوں کے تیر بھی خوب سہتے ہیں، اعداء سے بھی نبرد آزما رہتے ہیں، جب بھی جہاں سے گزرنے کا مقام آئے، جب بھی جہاں سے گزرنے کا مقام آئے، میدان میں ڈٹے یہی باخدا رہتے ہیں۔ جب بھی جہاں سے گزرنے کا مقام آئے، میدان میں ڈٹے یہی باخدا رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، جب بھی کہیں قربانی کا موقع آیا ہے تو جو سر کٹے گئے ہیں وہ پگڑی والے سر ہیں، وہ داڑھیوں والے چہرے ہیں۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں کہ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ یعنی ایک اور ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ ہے نا کہ ان سے یعنی بے غیرت کس طرح لوگوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو افغانستان کے کنٹیکسٹ میں اقبال کہتا ہے کہ اے افغانوں کی غیرت ملی کا علاج یہی، ملا کو کوہ دمن سے نکال دو۔ افغانوں کی غیرت ملی کا علاج یہی، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ تو یعنی جو ملا ہیں، ان کو جو حقیقی معنوں میں علماء ہیں، ان کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم جو ہے، اگر اسے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور وہ علماء سے بیزار بھی ہے ان جنرل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے بے غیرت بنانا چاہتے ہیں، کہ جب تک دین ہوگا تو غیرت ہوگی، دین نہیں ہوگا تو پھر کیا چیز باقی رہے گی۔ صرف اگر آرگنزم کے طور پر، بیولوجیکل اینٹیٹی کے طور پر رہنا ہے، پیدا ہونا ہے، روٹی کھانی ہے، بچے پیدا کرنا ہے، اور مزدوری کر کے خوراک کا بندوبست کرنا ہے اور چلے جانا ہے، یہ کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی راہ کی طرف جانے کا پوٹینشل رکھتا ہے، وہ چائس رکھتا ہے۔
اگر اس طرف چلا جائے تو اشرف المخلوقات ہے، دوسری طرف چلا جائے تو اسفل السافلین ہے۔ تو بہرحال ملاؤں پہ بعض لوگ خفا رہتے ہیں، دین پہ قائم کیوں برملا رہتے ہیں، اپنوں کے تیر بھی خوب سہتے ہیں، اعداء سے بھی نبرد آزما رہتے ہیں، جب بھی جہاں سے گزرنے کا مقام آئے میدان میں ڈٹے یہی باخدا رہتے ہیں، اور دوجے سودے ہی مار لیندے ہیں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور پاکستان کے علماء اور دیندار لوگ